امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کسی سے اپنے لیے ووٹ مانگا تھا اس وقت؟ کیا مجھے خلیفہ بناؤ؟ امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اللہ کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور ہم اب معاشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں، پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا؟ امام حسن حسین کو تو آپ چھوڑیں، بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں جن کی اتباع کی اللہ کے رسول نے اگر آپ سے کہی ہے، سفارش کی ہے کہ بھئی ان کی اتباع کرنا، تو یزید کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی جو ہے نا صحابہ کی اتباع کرتا ہے، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا کہ کوئی صحابی ہی آتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کسی سے اپنے لیے ووٹ مانگا تھا اس وقت؟ کیا مجھے خلیفہ بناؤ؟ امام حسین نے، ہاں، اچھا اس وقت نہیں مانگا، الیکشن ہو رہے تھے؟ نہیں، ایک ہوتا ہے نا منصب مانگنے کے لیے، تمام بنو ہاشم تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ اور مکہ کے اندر، انہوں نے حضرت امام حسین نے اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو طلب ہی نہیں کیا، نہیں فرمایا، اور نہ ان کو روکا جنہوں نے بیعت کی یزید کی۔ دونوں چیز ہوتی ہے نا، یا تو آپ اپنے لیے بیعت طلب کرتے یا ان کو روکتے کہ مت کرنا۔ وہ ایک روحانی شخصیت تھی، وہ سیاسی شخصیت نہیں تھی۔ ٹھیک، اس میں دیکھا، اس میں استغفار کی ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ روحانی شخصیت اس لیے خلافت کے امور میں دلچسپی نہیں تھی؟ ان کو دلچسپی نہیں تھی خلافت خلفائے راشدین اور روحانی اگر نہیں دیکھیں بات سیدھی سی ہے، بنو ہاشم جو تھے وہ سارے کے سارے تو مکہ مدینہ میں تھے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا سب سے کہ بھئی مجھے بناؤ، میں مستحق ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی کھڑا ہوتا، آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ان سے کسی سے کوئی ووٹ۔ اب رہے گی بات دوسری تعلق ہے صحابہ کے، تو صحابہ تو جو رسول کی حدیث ان کی تک پہنچی وہاں تک وہ بات ہوئی، رسول نے کہا کہ جو خلیفہ ہوں گا اس کی پہلی بیعت کرو، انہوں نے بیعت کرنا شروع کیا۔ ان کو سیاست سے یعنی دلچسپی اس پہ زیادہ نہیں تھی کہ کون ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے بیعت نہیں کی کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اتنا ایسا عطا کیا تھا کہ وہ اس کی جبلت کو دیکھ چکے تھے یزید کی، باقیوں کے پاس وہ چیز نہیں تھا۔ یہ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں، دلیل منطقی سے ایسا شخص جو جبلت بھی دیکھتا ہو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے۔ آپ سے آج مجھے بڑی امیدیں تھی امید انشاءاللہ آپ نیکسٹ نشست رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری امیدیں آپ کی برلاؤں گا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے، یزید کے متعلق بھی ایک بات بتا دوں، یہ دیکھیں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کسی سے اپنے لیے ووٹ مانگا تھا اس وقت؟ کیا مجھے خلیفہ بناؤ؟ امام حسین نے، ہاں، اچھا اس وقت نہیں مانگا، الیکشن ہو رہے تھے؟ نہیں، ایک ہوتا ہے نا منصب مانگنے کے لیے، تمام بنو ہاشم تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ اور مکہ کے اندر، کوئی تو کوفہ میں نہیں تھا، یہی جا رہے تھے کوفہ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے جا رہے تھے کہ امام حسین کے بارے میں میرا جو کہنا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت تھی، وہ سیاسی شخصیت نہیں تھی۔ ٹھیک، اس میں دیکھا، اس میں استغفار کی ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا نا وہ کشف۔ اب مجھے بات کر دیں حضرت، تھوڑا سا تو بیان کرنے دیں نا، ارے بات تو کرنے دیں نا حضرت، عالمانہ گفتگو کرنا ہی چاہ رہا ہوں۔ روحانی شخصیت نہیں تھی، تو پھر کون سی شخصیت تھی بھائی؟ میں تو ان کو روحانی شخصیت مانتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ روحانی شخصیت اس لیے خلافت کے امور میں دلچسپی نہیں، ان کو دلچسپی نہیں تھی خلافت۔ خلفائے راشدین اور روحانی اگر دیکھیں بات سیدھی سی ہے، بنو ہاشم جو تھے وہ سارے کے سارے تو مکہ مدینہ میں تھے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا سب سے کہ بھئی مجھے بناؤ، میں مستحق ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی کھڑا ہوتا، آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ان سے کسی سے کوئی ووٹ۔ اب رہے گی بات دوسری تعلق ہے صحابہ کے، تو صحابہ تو جو رسول کی حدیث ان کی تک پہنچی وہاں تک وہ بات ہوئی، رسول نے کہا کہ جو خلیفہ ہوں گا اس کی پہلی بیعت کرو، انہوں نے بیعت کرنا شروع کیا۔ ان کو سیاست سے یعنی دلچسپی اس پہ زیادہ نہیں تھی کہ کون ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے بیعت نہیں کی کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اتنا ایسا عطا کیا تھا کہ وہ اس کی جبلت کو دیکھ چکے تھے یزید کی، باقیوں کے پاس وہ چیز نہیں تھا۔ یہ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں، دلیل منطقی سے کہ جو جبلت بھی دیکھتا ہو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ بھائی انہوں نے مانا ہی تو نہیں نا اپنے لیے، ووٹ نہیں مانگا۔ آپ جب خلافت مانگتے ہی نہیں، ہاں ابھی آپ وہ چھوٹی روایتیں لے کے آئے گے بھائی۔ دیکھیں وہی تو بات ہے کہ امام حسین جو ہے ان کی شخصیت کو سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے۔
اعلیٰ درجے کی روحانی شخصیت آپ تھی. اپنے انہوں نے ذہن سے مسلمانوں امام کے حسین بھی کو بیان کر رہے ہیں. بات مجھے یہ نہیں افسوس حضرت، ہے آپ نہیں بات آپ کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے نہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں ووٹ مانگتے ہیں. دیکھیں نا ایک ہوتی ہے نا. بھائی بات اب یہ یہ ہے بار کہ بار ان کی وصیت کس نے کی تھی؟ کون وصیت کی؟ دیکھیں ساری باتیں آپ ابھی کو ہم لے کے آ رہے ہیں امام حسن کی وصیت ایک کو. منٹ. اچھا ٹھیک ہے نا. اب جس کے مطابق مجھے موقع دیجیے گا مفتی صاحب بات جواب دینے کا. لمبا ہو جائے گا. کسی اور نہیں ہوگا پروگرام میں یہی ٹاپک رکھ سکتے چلیں ہیں. مسئلہ نہیں. بولے تو کہ وقت نہیں بچا. وقت نہیں بچا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس سیدھی سی آپ مجھے صرف میرا ورژن کمپلیٹ ہونے دے دیں. اس کے بعد بے شک روحانی شخصیت تھی امام حسین. روحانی شخصیت تھی. ٹھیک ہے نا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دے دیا تھا کہ یزید کی جبلت میں جو ہے نا کفر ہے، ظلم ہے، اس لیے ان کی بیعت نہیں کی. وہ کوفہ اس لیے جانا چاہتے تھے کہ صرف اس لیے کہ یزید جہاں یہ خط و کتابت ان کے نام یہاں آ رہے وہیں خط و کتابت یزید کو بھی جا رہے ہوں گے کہ دیکھو یہاں ہو رہا ہے غدر. ٹھیک ہے نا. اور وہ وہاں جا کے صرف اس لیے بیٹھنا چاہتے تھے کہ اہل بیت کو دے کہ یزید شاید اہل کوفہ پہ ظلم نہیں کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کیمپین ان کو الیکشن کو چھوڑ دینا. حضور امام حسین نے اپنے لیے کوئی منصب نہیں طلب کیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. کوئی سیاست سے زیادہ ان کی دیکھا جائے تو کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ ایک روحانی شخصیت تھی. اس کو اس سے روحانی شخصیت کے بارے میں استغفار کرنا، ہم تو ان کو اعلیٰ درجے کی شخصیت پہ بٹھا رہے ہیں. وہ سیاست تو پھر بھی تھوڑے درجے میں کم آیا تھا. ٹھیک ہے. ان کے والد نے انہیں امت کے لیے جو ہے نا مقدم جانا اور یزید کو چنا. تو جو جبلت دیکھ سکتا ہو، خدا نے اسے اتنا معیار دیا ہو، تو وہ زیادہ حقدار نہیں تھا کہ اسے مقدم. وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے طلب ہی تو نہیں کیا نا. آپ کہہ رہے ہیں اور میں ثابت کروں گا طلب کرنا. کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین روحانی شخصیت تھی، انہوں نے یزید کی جبلت دیکھ لی تھی. جی. تو اس روحانی شخصیت کو ہی یزید سے قبل لوگوں کو چاہیے تھا کہ خلیفہ بنائے. ارے تو وہ سارے لوگوں کو تو نہیں مانا. والد نے یزید کو مقدم جانا امت کے لیے. یہ مفتی صاحب کو، تیجانی صاحب کو پتا ہے کہ ان کا اتنا مقام تھا کہ وہ جبلت دیکھ چکے تھے، تو ان کے والد نے ان کو مقدم رکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں والد نے ان کو مقدم رکھا یزید کو امت کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مقدم رکھنا چاہیے. روحانی شخصیت کا پتہ ہمیں ان کی شخصیت کو پڑھنے سے آتا ہے. ان کو آج اب بات سن لیں نا میری بات کو. رہ گئے ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے اس دور کے اندر، وہ سارے صحابہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا. لوگ تھے، انہوں نے حضرت امام حسین نے اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو طلب ہی نہیں کیا، نہیں فرمایا، اور نہ ان کو روکا جنہوں نے بیعت کی یزید کی. دونوں چیز ہوتی ہے نا. یا تو آپ اپنے لیے بیعت طلب کرتے یا ان کو روکتے کہ مت کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ حجت میرے لیے ہے. اگر اللہ نے میرے لیے کوئی کشف کیا ہے تو وہ میرے لیے حجت ہے، ان کے لیے حجت نہیں ہے. اچھا، جیسے آپ کو قیامت کی چیزوں کے بارے میں کشف ہے یا ہدایت حاصل کشف نہیں ہے. دیکھیں پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں نا. دیکھیں مجھے تو جو چیز بتاتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، استنباط کریں. اسی کو دیکھتے تھے بس. نیوٹن کی کتاب کو دیکھتے. کون؟ امام حسین بھی تو کشف ایک الگ علم ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی دیکھیں عمل بالمعروف وہ نہیں. امام حسین جو ہے اپنی ذات تک کے لیے انہوں نے چیز کو حجت سمجھا، جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِن تروا کفرا بواح، کہ یہاں تک تم اس کی بیعت کرو جب تک تم اس کے خلیفہ کے متعلق جو ہے نا کفر بواح یعنی کھلا کفر نہ دیکھ لے. اب امام حسین کے متعلق یہی بات سمجھ میں آتی جو لوجیکل فہم ہے ان کا علم، ان کی روحانی شخصیت سے، کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کیا کہ اس کی جبلت میں کفر ہے بس، اور کچھ نہیں. باقی رہ گیا اگر وہ چاہتے تو لوگوں بھی روک سکتے تھے، خود اپنے لیے طلب کرتے تھے. یہ دونوں چیزیں نہیں کی گئی. بہت بہت شکریہ مولانا فاروق تیجانی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ حافظ علامہ سجاد زہرائی صاحب آپ کا، خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ.